اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے مقدس نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، خالق ہے جہان کا، مالک ہے جہان کا، ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہے۔ دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کی تمام خطائیں معاف فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے استغفار کی فضیلت کیا ہے۔ آج ہم اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں جو کہ آج کل کے دور کے مطابق بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس موضوع کو صحیح معنی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کے درجات بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تمام سننے والوں کی سماعت کو مزید بہتر فرمائے اور سب کو صحیح معنی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ استغفار کا مطلب توبہ کرنا۔ اب استغفار کا باطنی مطلب کیا ہے؟ استغفار کا باطنی مطلب یہ ہے کہ اپنے اللہ کو ہر پل اپنے سامنے رکھنا، اپنے چاروں طرف اپنے رب کو ہی دیکھنا، اور ہر پل اس کی بارگاہ میں سر جھکائے رکھنا، اور ہمیشہ اس کا فضل، اس کا کرم تلاش کرتے رہنا۔ استغفار کا باطنی مطلب۔ اب استغفار کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ استغفار کرنے کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ، انسان کو اپنا رب کی پہچان ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ، انسان کو اپنی آپ کی پہچان ہوتی ہے، جس میں وہ ڈھونڈتا ہے وہ رستے جس میں وہ اپنے مالک کی تمام دی گئی شرائط، دیے گئے قوانین کے اوپر پورا چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اگلا سٹیپ ہے استغفار یا اللہ۔ آگے یہاں پہ سٹیج آتی ہے استغفار یا اللہ۔ جب ہم استغفار یا اللہ کو شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں 5 سٹیپ اپنے اندر کریٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اگر ہم 5 سٹیپ کریٹ نہیں کرتے تو پھر یہ امتحان ہمارے لیے قدراً مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ ایک بہت بڑی ذات کا نام ہے اور ہم سب اسی کے اختیار میں ہیں، اور ہر چیز کا خالق اور مالک وہی ہے، اور جب چاہے بنا دے، جب چاہے بگاڑ دے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب بات ہے استغفار یا اللہ یا استغفر اللہ۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کے سامنے سر جھکانا۔ اب توبہ کرنا اللہ سے، تو اس کے لیے ہمیں 5 سٹیپ کی ضرورت ہے۔ پہلا سٹیپ، ہمارا دل زندہ ہو۔ دوسرا سٹیپ، ہمارے اندر خوف خدا ہو۔ تیسرا سٹیپ، ہمارے اندر خوش نمائی، خوش مزاجی ہو۔ چوتھا سٹیپ، ہماری سوچ ہمیشہ مثبت ہو۔ پانچواں سٹیپ، ہمیشہ دل میں حق اور سچ بولنے کا جذبہ ہو۔ جس میں یہ 5 سٹیپ پیدا ہو جاتے ہیں، اس انسان کا استغفار کرنا اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس انسان کو استغفار کرنے سے 2 تحفے ملیں گے۔ پہلا تحفہ، اس کے دل کی دعا
رب سب سے پہلے سنے گا۔ دوسرا تحفہ، اس کی منہ سے نکلے ہوئے الفاظ دوسروں کے حق میں فی الفور قبول کرے گا۔ اب یہ ایک استغفار کرنے والے کو رب کی طرف سے دیے جانے والے انعامات ہیں۔ اب اگلی چیز، جب استغفار کرنے والا بندہ ان 5 سٹیپ کو اپنے اندر دیکھتا ہے اور اس حساب سے پھر وہ استغفار کرتا ہے تو اس کی توبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت جلد قابل قبول ہوتی ہے۔ اب جس بندے کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنے رب کی پاکیزگی، اپنے رب کے پیغام، اپنے رب کی فرمان کو پورا نہیں کرتا، تو وہ آگے ہمارے رب کے بعد ہمارے پیارے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ ہے، تو وہ آخری نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے پیارے محبوب ہیں، تو وہ اگلا لفظ بولے گا استغفار یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں پہ تناسب ہے، اگر یہ 5 چیزیں تھیں تو پھر یا اللہ بھی پڑھ سکتا ہے، اگر 5 چیزیں نہیں ہیں تو پھر پہلے یا اللہ نہ پڑھے پھر یا محمد پڑھے، کیونکہ وہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سر جھکا کے معافی مانگے کہ وہ اللہ پاک سے اس کی معافی کروا دیں، اللہ پاک سے فرمائیں، اللہ پاک سے عرض کریں، التجا کریں کہ وہ مکمل طور پر اس غلام کی بخشش فرما دے، اس کی توبہ قبول فرما دے۔ اب اس کے لیے اس کے اندر اگر 3 سٹیپ ہوں گے تو پھر وہ اس پوائنٹ پہ آئے گا۔ پہلا سٹیپ، اس کا دھوکہ باز نہ ہونا۔ دوسرا سٹیپ، اس کا نفرتی منافقت کے اندر نہ بھرا ہونا۔ تیسرا سٹیپ، اس کا شرم و حیا کرنا۔ اگر یہ 3 سٹیپ اس کے اندر ہوں گے تو وہ یہ ذکر کرے گا استغفار یا محمد کا۔ اب اس کے اندر یہ ہوگا کہ پیارے محبوب دو جہاں اس انسان کو اپنی خاص نظر رحمت سے پاک فرمائیں گے، جس سے اللہ پاک اس کے اوپر اپنی نظر فرمائے گا، کیونکہ اللہ کریم ساری کائنات کا خالق ہے، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے بہا محبت کرتا ہے۔ تو جب وہ انسان اس کے پیارے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سفارش لے کے جائے گا، ان کی بارگاہ میں جھکے گا، معذرت کرے گا، تو اللہ کریم کو یہ ادا پسند آئے گی، کیونکہ محبوب کے صدقے بنایا عالم۔ تو جو کچھ بھی اللہ نے تخلیق کیا تو وہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے کیا۔ تو جب وہ یہ سٹیپ اپنے اندر اپلائی کرے گا تو اس ٹائم اس بندے کو بہت زیادہ رب کی خاص کرم نوازی حاصل ہوگی، اور اس کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ میرے کریم رب کی رحمت سے معاف ہو جائیں گے اور اس کے لیے جنت کے راستے ہموار ہو جائیں گے۔ اب اگلا سٹیپ ہے، اس کے اندر آتا ہے استغفار یا 1,24,000 پیغمبر۔ اب ہمارے پیارے محبوب کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے 1,24,000 پیغمبر کا۔ اب اس سٹیپ کے اندر اس انسان کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز، بہت زیادہ قول و اقرار کا پکا ہونا۔ دوسری چیز، بہت زیادہ پیار کرنے والا۔ تیسری چیز، بہت زیادہ جھکنے والا۔ اب اگر یہ 3 سٹیپ ایک بندے کے اندر آ جاتے ہیں تو وہ یہ ورد کرے گا استغفار یا
24,000 پیغمبر یا پیغمبر خدا۔ اب اس کے اندر تمام پیغمبر اللہ کے آ جائیں گے، تو وہ یہ 3 سٹیپ اگر اپنے اندر رکھتا ہے تو وہ تمام انبیاء کرام سے سفارش کرے گا کہ ہمارے لیے خاص نظر فرما دیں، ہمارے تمام گناہوں پر اللہ سے خاص کر ہمارے لیے معافی فرما دیں، معافی کروا دیں، اللہ کریم ہمیں بخش دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، آپ ہمارے سفارشی بن جائیں، آپ ہمارے حمایتی بن جائیں۔ یہ سٹیپ تب اپلائی ہوگا جب پیارے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہم نے مکمل طور پر کر لی ہے، اور ان کو راضی کرنے کے بعد اب ہم اگلا سٹیپ آئے ہیں اس جگہ پہ، جہاں پہ ہمارے پاس سفارش مزید مضبوط ہو جائے گی، جس میں اللہ کریم ہمارے اوپر جلدی فضل فرمائے گا، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے منہ اٹھا کے بول سکیں کہ یہ ہو جائے یہ ہو جائے، کیونکہ ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں اور ہم بہت گری ہوئی مخلوق ہیں، بہت گرے ہوئے لوگ ہیں، تو ہمیں کبھی بھی اتنی صلاحیت اتنی ہمت نہیں حاصل ہوتی کہ ہم رب کے سامنے جا کے کہیں کہ یہ کام ہو جائے۔ ہمیشہ ہم نے ان سے سفارش کروانی ہے جن کا رب کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے، تاکہ اگر ہمارا تعلق ان کے ساتھ جڑے گا جن کا رب کے ساتھ بڑا تعلق ہے، تو پھر مکمل طور پر اللہ کریم ہمارے ساتھ راضی ہو جائے گا، ہمارے اوپر اپنا رحم فرما دے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بہت زیادہ اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے، کیونکہ وہ جن سے پیار کرتا ہے ہمارا ان سے پیار بڑھ جائے گا، جس کی عوض اللہ کریم بھی ہم سے بہت زیادہ پیار کرے گا۔ جب ہمارے اندر یہ سارے سٹیپس آ جائیں گے تو ہم یہ تینوں ورد کر سکتے ہیں۔ اب ان تینوں ورد کرنے سے انسان کے اندر 4 چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز، انسان کی امید کبھی نا امیدی میں نہیں بدلتی۔ دوسری چیز، انسان کی خواہشات کبھی ادھوری نہیں پڑتی۔ تیسری چیز، انسان کا دل کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ چوتھی چیز، انسان کبھی اپنے رب کو نہیں بھولتا۔ یہ وہ 4 سٹیپ ہیں جو اس انسان کے اندر آ جائیں گے، تو انہی 4 سٹیپ کے اندر اس کی زندگی ہے، اور انہی 4 سٹیپ کے اندر اس کی موت ہے۔ اگر ان چاروں پر عمل کرتا ہے تو پھر بھی جنت میں جائے گا، اور اگر ان کو چھوڑتا ہے تو پھر کبھی بھی جنت میں داخلہ ہونا ناممکن بات ہے، کیونکہ ہم نے جو قرآن حکیم کے اندر رب کے فرمانوں کو پڑھا ہے تو وہاں پر اس نے تمام کافرین کی بڑی سخت طریقے سے پکڑ کی ہے، سب کو بڑے بڑے دردناک عذاب دیے ہیں، جنہوں نے رب کی آیات کو جھٹلایا، جنہوں نے رب کا انکار کیا، جنہوں نے بندوں کو خدا مانا، جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، تو اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ وہ بہت زیادہ دور کی گمراہی میں گر گئے، اور جتنے بھی ان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں آئی تھیں وہ ساری ان کی تکلیفوں اور دردوں میں سمٹ گئی، کیونکہ وہ لوگ احسان فراموش تھے اور اپنے اللہ کو وہ جھٹلاتے رہے، اللہ سے اپنے خواہشات کرتے رہے، جب ان کی پوری ہوتی رہی تو وہ گناہ گار ہوتے رہے، وہ اپنے رب کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے گئے، غرور تکبر میں گم ہو گئے، جس کے نتیجے میں ان کی آخرت تباہ و برباد ہوئی، اور ان کی ہمیشہ کی زندگی ایک لعنتوں کا شکار ہوئی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا عنوان۔ اللہ کریم ہم سب کو اس موضوع کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے درجات بلند فرمائے، ہم سب کی تمام عبادات قبول و منظور فرمائے، ہم سب کا اس بیان کو سننا اور اس پر عمل کرنا اپنی بارگاہ میں ہدیتاً قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ 7 بار درود پاک پڑھ کے ڈن کریں گے۔ جزاک اللہ۔